وہ نبیوں پر اتارا، اور جو چاہتے ہیں اس کو کیسا کرنا ہے وہ نبی نے بتایا۔ ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے، لیکن نبی کے لیے معجزہ وہ ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اس کے نبی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ معجزہ یعنی انسان کے ہاتھوں ایسا کام ہو کہ عام آدمی ایسا نہ کر سکے، تو نبی کے ہاتھوں سے وہ ہو جاتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں سے ہو جاتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ جادو اور کفر کے ساتھ بھی ایسا کچھ کام ہوتا ہے یا وہ کرتے ہیں جو عام آدمی نہیں کر سکتے، اس میں شیطانی اثرات کی آمیزش ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی اس کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ان کے معجزے ختم ہو گئے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے اندر عرب والے اپنی زبان، اپنی شعر و شاعری، اپنے قصیدے اور میموری پاور کے اوپر بہت ناز کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو القاب، وہ لقب کا پلورل اور بہووچن ہے، بہت سارے دیے، اس میں ایک لقب آپ کو دیا امی۔ امی کا معنی پڑھنا اور لکھنا نہ جانتا۔ کوئی عام آدمی کو یوں کہے یہ تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو وہ اس کا عیب ہے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 40 سال تک کا زمانہ ایسا گزرا جس کے اندر انہوں نے کسی سے پڑھا لکھا نہیں، اور آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ 40 سال اور ایک دن ہوا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا، اور آپ نے ان بڑے لکھوں اور اپنی زبان اور اپنی لینگویج کے اوپر ناز کرنے والوں کے سامنے جو آیتیں رکھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، اور میرے نبی نے جب ان کے سامنے رکھی حیران ہو گئے، اور آپ کے لیے امی یہ آپ کے لیے شرف کی بات ہو گئی۔ ایک ایسا شخص جس نے پڑھنا لکھنا کسی سے سیکھا نہیں، کسی کو اپنا استاد بنایا نہیں، اور وہ ایسا کلام پیش کرتا ہے، وہ کوئی جنات کا کلام نہیں ہے، وہ کوئی جادوگروں کا کلام نہیں ہے، اور ایسا کلام ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہذا آپ کے لیے یہ امی لقب آپ کی عزت کو بڑھانے والا لقب بن گیا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک شاگرد ان کے استاد سے کچھ اس طرح شعر و شاعری سیکھتا تھا، تو اس نے سورہ کوثر، اس کی 3 آیتیں ہیں، وہ روزانہ سبق لیتا تھا اور کچھ بھی وہ آگے بتاتا تھا جو بھی، تو اس نے یہ سورہ کوثر کی 3 آیتیں لکھ کر دی اس کے استاد کو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دوسرے تیسرے دن جب جا کے اس کے آگے کا 3 ہے تو چوتھا شعر میں 2 ملا کر ہے نا ایک شعر بنتا ہے، تو یہ 3 ہے، چوتھا جوڑو تاکہ کلام پورا ہو۔
تو اس نے لکھ کے بھیجا ما ھذا کلام البشر یا لیس ھذا کلام البشر، یہ کوئی بشر کا کلام نہیں ہے۔ چوتھا مصرع اس نے کیا کہا؟ اس نے اس میں کوئی مصرع نہیں جوڑا، بلکہ اپنی عاجزی بتائی اور یہ کہا کہ یہ جو آیت ہے اور یہ جو کلام ہے یہ کوئی انسان کا کلام ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ اس کے لیول کا، اس کے وزن کا کوئی مصرع جوڑ سکے۔ اس سامنے صرف عاجزی۔ اور آج بھی دنیا میں پڑھے لکھے بہت ہیں، لیکن آج بھی قرآن سب کو چیلنج کرتا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، سمجھنا، یا ایک چھوٹی سی آیت لاؤ، سمجھنا، یا 10 آیتیں بنا کے لاؤ، عشر امثالھا نہیں بنا کے لا سکتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ڈاکٹری کا زمانہ تھا تو ڈاکٹری کا معجزہ دیا گیا۔ ابھی وہ معجزات پر بات نہیں کرتا، اس کے بھی اثرات بھی ہیں، اور اللہ پاک نے وہ دیا، اس کی وجہ سے امت میں کیا فرق پڑا اور ان کی امت میں اس کی وجہ سے کیا آیا، وہ سارا الگ بتاتے ہیں۔ خالی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام دیا گیا تو آپ کی امت کو اس کلام کی وجہ سے آپ کی امت میں علم والے بہت ہوئے، یہ ایک اثر خالی بتا دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں تھے، آپ پر یہ کلام اترا، یہ معجزہ ہے آپ کا جو اب تک بھی باقی ہے، سب کے معجزے ختم ہو گئے، تو اس معجزے کا اثر یہ کہ آپ کی امت میں علم والے اور اللہ کی شریعت کو سمجھنے والے، باریکیاں لانے والے، سمجھنا بہت سارے۔ مجھے اچانک ایک بات یاد آئی جو وہاں کہنی تھی، اب یاد آئی تو ابھی کہنی۔ یہاں پر علماء موجود ہیں، ہم نے ہمارے تنظیم کے مشورے میں ایک بات یوں کہی کہ بھئی یہ مسجدوں میں علماء نماز ہم سب پڑھاتے ہیں، اور ہم نے کیا کہا، ہمارے علماء کی ہماری نمازیں ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں، آؤ اس کے بارے میں ڈیبیٹ کریں اور مل کر اس پر تجزیہ کریں، اچھی نماز کیسی، سمجھ۔ اور تقریباً 100 سے زیادہ علماء جمع تھے، تقریباً 100 سے زیادہ، اور 1 گھنٹے سے زیادہ ہم نے اس پر، یا 1.25 گھنٹہ ہم نے ڈیبیٹ کی، لیکن ابھی نماز پوری نہیں ہوئی کہ سنتوں والی اور اچھی نماز جس کو کہتے ہیں، جس میں رکوع کیسا ہو، سجدہ کیسا ہو، سمجھنا، تلاوت کیسی ہو، تعدیل ارکان کس طرح ہو، نماز کے بعد کیا تسبیح کس طرح، سر پکڑ لے ہوئے نہیں پکڑ لے ہوئے، نماز کے بعد سلام پھرایا ایسے ہی، دل پکڑ کے بیٹھ جاؤ ہے نا، یہ ہماری اچھی نماز۔ تو مجھے اچانک یہ اس پر یاد آیا کہ 100 علماء 1.25 گھنٹہ بیٹھے اور میں صرف یہی، دوسرا کوئی ٹاپک نہیں، لیکن نماز ابھی پوری نہیں ہوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ معجزے کی برکت سے اس کے علماء کو یہ علم دیا، اور بھی بہت ساری علم کی مثالیں، یہ تو ہماری بات ہے۔ لہذا جیسا میں کہتا ہوں نا کہ ہم اپنے علماء کو آپس میں چیک کریں، لہذا اپنی نمازیں کہ ہم نماز پڑھا رہے ہیں، امت کو بہترین نماز ملے، سنت قرات میں نماز ملے۔ اس پر ابھی مذاکرہ کریں کہ دیر ہو جائے گی، ابھی ہم یہاں بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ہونا چاہیے، ہماری نمازیں ٹھیک ہونی چاہیے، نوافل کا ہم کو شوق ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، آپ کے جانے کے بعد بھی جیسا اترا ویسا بات، اور بہت محنتیں ہوئی اس قرآن کریم کے اوپر، بہت محنتیں ہوئی۔ آج کوئی ہمارے قرآن کریم کو اور کلام مجید کے اوپر کوئی اس طرح کی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ بھئی کچھ اترا تھا، کچھ غائب ہوا ہے، کچھ کمی بیشی ہے، کوئی تبدیلی ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جبکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے اور آپ کے دنیا سے جانے کے موقع پر، اور آپ دنیا سے گئے، ایسی ایک جگہ ایک کتاب میں جمع نہیں تھا، پھر بھی وہ بعد میں ہوا، بعد میں ہونے کے بعد بھی کوئی مذہب والا کوئی ایلیگیشن اس بات پر نہیں اٹھاتا، اس لیے کہ جو ایلیگیشن اٹھائے گا اس کو معلوم ہے
کہ اس پر کس طرح کی محنت کی. یہ تو ایسی بات ہے ایسے ہی خالی دھوپ نہیں اڑا سکتے, نسکیس ہو جائے گا. ان کو معلوم ہے کہ اس عنوان پر ہم کچھ نہیں کر سکتے, کہ ایسی محنت ہے. سیدہ صدیق اکبر کے زمانے سے جو جمع کرنے کی محنت ہوئی, اور پھر اس طرح عثمان کے دور کے اندر, اور پھر حجاج بن یوسف کے دور کے اندر, اور آج تک تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب تفاسیر قرآن کریم کی لکھی جا چکی, تقریباً مکمل, اور اس سے زیادہ کمی والی. مثلا تفسیر عزیزی تو وہ پہلا دوسرا اور 29-30 یہ 4 پارے کی تفسیر ہے, مکمل نہیں ہے, لیکن علماء کو چاہیے کہ اس کو دیکھیں, بہت زبردست. اور میں نے جب اس کو کچھ دیکھا, پھر کسی اللہ والے سے کہا میں نے کہ اس کو مکمل کوئی کر دے. بولے کون کرے, اس کا نمونہ اس کا ثانی لاوے کہاں سے, کیسی تحقیق اور کتنی باریک بات. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, دنیا کے سمندروں کی تہ ماپ لی گئی. سب سے گہری سمندر کی تہ چیلنجر ڈیپ کہلاتی ہے, جس میں یہ ہمالیہ پہاڑ اودے کر کے کئی ڈال دیے جائیں تو بھی وہ اندر میں اندر ہی پھرے, فالودے میں مچھی کی طرح کئی ڈال دیے جائیں تو بھی ایک کے اوپر ایک, اتنا گہرا. لیکن اس کے باوجود بھی اس کی تہ ماپ لی گئی. لیکن یہ اللہ کا کلام اتنی تفاسیر ہو جانے کے بعد بھی کبھی آج تک کسی نے یوں نہیں کہا کہ بھائی اب تفسیر اب مت لکھو, اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس میں سے نکات, اس میں سے ہیرے موتی جواہرات نکلتے ہی جا رہے ہیں, نکلتے ہی جا رہے ہیں. اب ایک بات میں یہ کہوں خالی, قرآن کریم کی تفسیر کو سننا کیوں ضروری ہے, یا علماء ہر مسجد میں قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا سلسلہ جاری اور شروع ہو جائے, اس پر زور کیوں لگاتے ہیں. تو کیا آپ کے فون میں کوئی میسج آتا ہے, آپ کو سمجھ نہیں پڑتی, آپ کسی کے پاس سمجھتے ہو کہ چھوڑ دیتے؟ پہلے کے زمانے میں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے, تو پوسٹ مین جو خط دینے آتا تھا اس کے ذمہ ہوتا تھا وہ خط بھی سنائے, وہ خط بھی سنا, پھر بولے بھائی رک جا لکھ کے جواب بھی دے جا. تو اللہ کا کلام کیا تیرے میرے میسج اور خطوں سے اتنا ہلکا ہے کہ ہم کو الحمد شریف کا ترجمہ بھی نہیں آتا, الحمد شریف کا ترجمہ, جبکہ جو پرانے نمازی ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ الحمد شریف پڑھی, بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بھی نہیں آتا. یہ کتنے شرم کی بات ہے, اور اللہ کے ذات سے محبت کی کمی کی دلیل ہے. یہ اللہ کا کلام ہے اور کسی کے پاس سمجھ میں نہیں گیا کہ میرے اللہ کا کلام ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں, وہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر, مجھے کچھ خبر نہیں ہے. سورہ تبت یدا میں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں, سورہ قل اللہ میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, کیوں ایک ساتھ پورا قرآن اللہ پاک نے کیوں نہیں اتار دیا. مکہ والے مطالبہ کرتے تھے کہ ایک ساتھ اکھا کیوں نہیں آ, چھانے مانے ویسے میں جتنا اتارا اس پہ عمل کرنا والا ہے, اکھا نہیں اتارا, آدھا نہیں اتارا, عمل کی کتاب ہے, جتنا اتارا پہلے جا اتنا عمل کر. اکھا اتارا تو کیا کر لے گا, خالی خالی چیڑے نکالنے, ایک ساتھ اکھا کو نہیں بھیجا, میرے کا ناک میں رکھ رہا ہے. اس کے بہت سارے جوابات ہیں, ایک جواب یہ بھی ہے کہ بس بھی تدریج اللہ پاک نے اس کو بھیجا, تو جتنا جتنا بھیجا اتنے اتنے پہ عمل کرتے جاؤ, عمل کی کتاب ہے یہ. تو اللہ کے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. اور یوں بتاؤں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو بتا دیا کہ عمل کے لیے اللہ نے اپنی مرضی بتائی,
لیکن کامن ایک سوال کہ اللہ پاک نے یہ وحی والا علم کیوں اتارا؟ تب اس کو سمجھ لو اچھی طرح. مفتی محمد تقی صاحب عثمانی مدرس العلی نے اپنی آسان ترجمہ قرآن کے اندر مقدمے میں یہ بات کو بہت اچھا سمجھا ہے، اور اشارہ بھی اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ پوری بات میں یہاں نہیں بتا سکوں گا، اور وہ میں منہ کہاں سے لاؤں اتنے بڑے ذات کا، میں منہ کہاں سے لاؤں؟ ان کا کلام، ان کی بات ذہن کی جو انہوں نے زیر قرطاس کی ہے، اس کا نور پورا الگ ہے، اس کا پاور پورا الگ ہے. تو اس کو پڑھیے، اس لیے حوالہ نہیں دیتے. حضرت نے ایسا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے اندر دنیا کی تمام چیزوں کے واپرنے کے لیے بھیجا ہے. واپرو، جڑی بوٹی واپرو، سبزی واپرو، گوشت واپرو، پیسے، کپڑے، لتے، میاں بیوی ساتھ میں رہو. ہم نے ہر ایک کو وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے سب کو. اب جوڑا یاد آیا تو بتا دیتا ہوں. سبزیوں میں بھی، پھل پھول میں بھی، جانوروں میں بھی، سمجھ میں آیا؟ سب چیز کا جوڑا اللہ نے بنایا ہے. کھیتی والے بہت جانتے ہیں کیا پپیا نے کیا کہا، پپئی. ہاں، میل اگا دیا تو ایک پپیا نہیں آئے گا. ارے صحیح ہے نا؟ ہاں، وہ فیمیل اگانا پڑے گا تب جا کے اس میں آئیں گے، ورنہ ایک گھنٹے کھڑے ہوئیں گے ایک پپیا ملے گا نہیں. سب پیسے چلے جائیں گے یوں ہی. آم کی جو لوگ قلم لگاتے ہیں، پہلے الگ کچھ کر دیا، تیار ہو گیا، جوان ہو گیا، اب وہاں کاٹ کے نیچے سے یوں چھوڑ دیں. پھر تھوڑے دن کے بعد اس میں چکنائی باہر آتی ہے، پھر چوڑ آتا ہے، پھر پھل آتا ہے. ہاں، اب ہم تو شہر کے اتنا معلوم ہے، آپ کو پھر بھی کھیتی باڑی جب کچھ تو واقعی ہو تو سب چیز کے جوڑے معلوم ہے. دنیا کا جوڑا کیا؟ دنیا کا جوڑا آخرت. پھر خالی دنیا ہی ہم بھوکیں گے، دنیا ہی بکیں گے، خالی دنیا ہی بٹوریں گے. ہر چیز کا جوڑا وہ جوڑے کے ساتھ ہی اچھی ہے، اور اس کا جوڑ اس لیے دیا ہے کہ بھئی یہ دونوں ساتھ میں ایک ہے تو دوسرا آئے گا ہی آئے گا. تو دنیا ہے تو آخرت بھول کے کیسے جی رہے ہیں ہم لوگ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر چیزوں کے واپرنے کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا، اور پھر تم چیزوں کو کیسے واپرو گے سمجھنا وہ ہم بتاتے ہیں. کون سی چیز واپرو گے؟ اب ایک مثال دے دیں. حلال حرام سارے جانوروں کا گوشت کاٹ کر ایک ٹیبل پہ رکھ دے. شیر کا، چیتے کا، بھالو کا، سور کا، بکری کا، گائے کا، گھوڑے کا، ہاتھی کا، سب کے گوشت نکال کے رکھ. کیا سمجھ پڑے کس کا کیا گوشت ہے؟ تو اللہ نے بتایا یہ کھانا وہ نہیں کھانا. اگر جو نہیں معلوم ہو اور ایسے ہی دنیا اللہ نے واپرنے کے لیے بھیجا اور نہیں واپرنے کا بھی واپرے تو نقصان ہوگا، تبھی تو اللہ نے روکا. نقصان ہوگا تبھی تو اللہ نے روکا. جمال پور میں گاڑی لے کے جا رہا تھا، ایک رکشہ والا، رکشہ میں نوجوان زور سے میوزک بجا رہا ہے اس کی گاڑی میں. میں نے گاڑی چلتے چلتے ہی اس کو بولا، میں نے بولا بھائی یہ تو جو بجا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس میں اگر نقصان نہ ہوتا تو بتا میری نبی منع کیوں کرتے؟ سنو نا، گھر میں میوزک بج رہا ہے تو آپ بھی تو دھیرے دھیرے ایک چیز سنتے چلے جاؤ کہ اگر اس میں نقصان نہ ہوتا تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے؟ منع نہ کرتے. ہر فائدے کی چیز اللہ نے اور اس کے رسول نے حلال اور واپرنے کو کہا.